وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے فقیروں میں اے تاجدار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سارا مجمع دل لگا کر بارگاہ رسالت والی رسالت میں جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وقت بھی خاصا ہو چکا ہے، 1:20. یہ تو آپ کی مجاہدانہ کاوش ہے اور ایمانی رمق اور جذبہ عشق ہے جس نے آپ کو اب تک روک کے رکھا ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر، اور یقیناً اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ سب اس محفل میں بیٹھ کر اب تک سن رہے ہیں اور آپ اللہ کے ولی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سے میرا ایک تعلق بھی ہے، اس گاؤں سے، آپ کے بڑھن پور سے میرا ایک تعلق ہے. میرا بچپن کے کچھ دن اسی گاؤں میں گزرے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر اب وہ دن بھی نصیب کیا کہ آپ ہی لوگوں نے مجھے بلایا اور آپ ہی کے درمیان میں دوسری مرتبہ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا. اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے چہرے ایسے ہوں گے بزرگ جو مجھے شاید
اس وقت میں دیکھ کر اب دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جن کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت میں گفتگو بھی ہوئی ہو، بات بھی ہوئی ہو، ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ ہمارے بڑے بھائی محترم قاری محفوظ عالم صاحب کی بڑی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں اور کچھ پیغامات آپ تک پہنچاؤں۔ محترم محتشم حضرت سید عبد الرؤف صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی ہمارے دیگر تمام علماء تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ گفتگو شروع کریں گے، لیکن آپ سے بس اتنی سی گزارش ہوگی کہ آپ جتنی دیر بھی گوارا کریں، سن سکیں، تھوڑا سا سنجیدگی سے، اطمینان سے، سکون سے، آرام سے، تسلی سے سنیں گے اور ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا محبت سے بیداری کا ثبوت دیں، کہیں سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ والوں کی بارگاہوں میں آنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ نے یہ محبت ڈال دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولیاء کا جو پیار دلوں میں آتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض۔ فرمایا گیا کہ یہ پیار اللہ تعالی خود زمین والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو ہم بزرگوں سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، یہ کرم پروردگار عالم کا ہے۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کریں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے خود پروردگار محبت کرتا ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے خالق کائنات محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت خود خدا کرے، سوچے تو صحیح، جس سے محبت خود پروردگار کرے اس کا کیا مقام، اس کی کیا شان۔ ایک وہ کہ میں کہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ میں سے کوئی بھی شخص محبت کا دعویٰ کسی کے ساتھ بھی کرے، کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک محبت ہے۔ لیکن ایک محبت وہ جس سے ہم محبت کرتے ہوں، وہ خود سامنے سے آ کے کہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی کا دل مچل اٹھتا ہے کہ جب خود محبوب کہنے لگے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ خدا بندوں کو پسند کرے، ان سے محبت کرے۔ یوں تو خدا ہر بندے سے محبت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے؟ حدیث پاک آقا نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا آپ میرا ذہن بنائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ کچھ سنانے کی کوشش کروں گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ، میں گزشتہ سال یہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں میں اتار چکا ہوں، بتا چکا ہوں، مگر سنیں، اللہ نے توفیق بخشی، ہم اس محفل میں آ گئے، اللہ کا کرم ہو گیا۔ کیوں آ گئے؟ ذکر کرنے، ذکر سننے، اور پروردگار کا قرآن اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے نا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر رب تبارک و تعالی بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو قرآن سناؤں گا، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ ادھر یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، دل لگاؤ، توجہ سے سنو۔ ڈیلے ٹائمنگ تھوڑی سی لیٹ کرو، آپ کو نیند آ گئی؟ واہ، چلیے اللہ
اب رات ہے، نیند آ ہی جاتی ہے آدمی، کوئی بات نہیں، توجہ کریں۔ ڈیلے ٹائمنگ تھوڑی لیٹ کرو، وائس کو کلیئر کر کے ڈیلے بڑھا کر گونج تھوڑی کم کر دیں تاکہ بات صاف ستھری لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ کا ذکر ہم کریں، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو غور کرو، پروردگار عالم ہم گنہگاروں کا، ہم نکموں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہم نکموں کو یاد فرماتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ تعالی یاد فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ذکر تو کرتا ہے، مگر کب کرتا ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرے، جب بندہ اپنے پروردگار کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ادھر زمین پہ بیٹھ کر بندوں نے یاد کیا، انسانوں کے درمیان بیٹھ کر ہم نے رب کا ذکر کیا، تو فرشتوں کے درمیان ہمارے رب نے ہمارا ذکر کیا۔ یہ بندے کے اور رب کے درمیان کا رشتہ ہے، یہ بندے کا اور پروردگار کا تعلق ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ تعلق جب بن جاتا ہے، یہ رشتہ جب بندے کا پروردگار سے بن جاتا ہے، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ بندہ ادھر رب کو یاد کرے، ادھر پروردگار بندے کو یاد کرتا ہے، یہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ عشق حقیقی کا رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں دنیا پیچھے چھوٹ جاتی ہے، دنیا کی رونقیں پیچھے رہ جاتی ہیں، دنیا کی بہاریں رنگینیاں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ بندہ فقط اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، زبان پر شکوے نہیں ہوتے ہیں، زبان پر شکایتیں نہیں ہوتی ہیں، پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں ذہن قریب کرو، اللہ تعالیٰ جسے اپنی محبت عطا کر دے، پروردگار جسے اپنا عشق عطا کر دے، اللہ تعالیٰ جسے دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی رانائیوں سے دور کر کے اپنی عشق کی لذتیں عطا فرما دے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو، آج یہ پیغام دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا، اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر آج اللہ کا کلام سن کے جانا، آج پروردگار کے عشق کی بات سن کے جانا، کبھی شکوے نہ کرنا، کبھی پروردگار سے شکایتیں نہ کرنا۔ آج ہمارا حال یہ، زبان پر ہزاروں شکایتیں، زبان پر ہزاروں شکوے ہیں، روز اللہ سے شکایتیں کیا کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، آج ہم ہزاروں شکایتیں کرتے ہیں، آج ہم نہ جانے کتنے شکوے کرتے ہیں، لیکن ہم 5 وقت کی نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم روزانہ جھوٹ برابر بولتے ہیں، روزانہ چغلیاں کرتے ہیں، روزانہ صبح سے شام تک غیبت، دل میں ہمارے حسد ہے، دل میں ہمارے بغض ہے، دل میں ہمارے کینہ ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا فلاں کام نہیں بنتا، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہم تو بیمار ہو رہے ہیں، ہمیں تو بخار آ گیا ہے، ہم پر تو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ تو مصیبتیں ہیں، ہمیں تو مصیبتوں نے پکڑ لیا ہے، ہم تو وباؤں کا شکار ہو گئے، ہم تو بلاؤں کا شکار ہو گئے۔ یاد رکھنا، غم آئے، آسانی ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ کا
کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ بندے کو دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، کبھی آسائشوں سے آزماتا ہے، کبھی فراوانی نعمت سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تنگ دستی سے آزماتا ہے، کبھی اللہ غربت سے آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحانات کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ چلو میں اللہ کا کلام سناؤں، پروردگار کا قرآن سناؤں، آپ ذرا دل لگائیں، رب کا کلام سنیں، اس لیے کہ کائنات میں کوئی کلام ایسا نہیں جیسا میرے پروردگار کا کلام ہے، ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں ہے جیسا کلام میرے پروردگار کا کلام ہے۔ رب کا کلام سنو، اللہ کا قرآن سنو، ذرا مچل کے محبت سے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بول دو سبحان اللہ۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں آج جلسے میں سبحان اللہ بولتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا تو اور زور سے بولنا، کیونکہ شہادت کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر خوف ہو کہ آواز دب جائے گی، گلا بیٹھ جائے گا، تو اس پر بھی فخر کرنا، جب صبح کوئی کہے نا کیسے گلا بیٹھا، کہنا میں رب کو پکار رہا تھا، جس نے آواز دی اسی کا نام لیتے لیتے میری آواز بیٹھ گئی ہے۔ بولو، اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کیا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو۔ کبھی تیز ہوا چلا کر تمہیں آزمائیں گے کہ تم جلسے سے اٹھ کر بھاگو گے یا بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اللہ تو آزمائے گا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، یاد رکھنا۔ بلکہ یہ ہوا جو چلی ہے نا، سنو، گرمی ساری دور ہو گئی، اب موسم بالکل بہترین سازگار ہو گیا ہے، اب بالکل گرمی کی کوئی ٹینشن نہیں رہی ہے، تو اب تو آپ سکون سے بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ ہوا بھی جھومنے لگی ہے، اب وہ وقت آ گیا۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کھا پی کر نہیں آئے تب بھی بول دو سبحان اللہ، اور کھا پی کر آئے ہو تو اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ 5 چیزیں بیان کی اللہ نے کہ 5 چیزوں سے 5 طرح سے آزمایا جائے گا۔ بھیا بات امتیاز برکاتی کی ہو، سنو مت سنو، مانو مت مانو، تمہاری مرضی، لیکن بات پروردگار کی، اللہ کے کلام کی ہو، کس نے جنا جو انکار کر سکے؟ 5 طرح سے آزمایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من الخوف، ڈر سے آزمایا جائے گا، خوف سے آزمایا جائے گا۔ ایکسپلین بھی کرتا چلوں گا ساتھ ساتھ۔ ڈر سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈر سے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا کہ 40 روز آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا، آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا، یہ آزمائش من الخوف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا،
خوف سے. کیسے؟ آگ میں ڈال دیا گیا، آتش نمرود میں ڈال دیا گیا، یہ خوف سے آزمایا. مگر جو خوف کے عالم میں ثابت قدم رہے، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالی آزمائش میں، امتحان میں انعام عطا فرماتا ہے، آزمائش میں کامیاب فرما دیتا ہے. پھر اللہ آزمائش کے بعد میں، امتحان کے بعد میں اللہ انعام بھی عطا فرما دیتا ہے. اے لوگو، یہ وقت کون سا ہے؟ اب جو مہینہ جون کا شروع ہوگا، اس مہینے کی غالباً 16 تاریخ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. ہمیں قربانیاں یاد دلاتی ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ادائیں حج سے لے کر قربانی تک ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں امتحان ہے. یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے، خلیل ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو پہلی آزمائش خوف، پھر اللہ بھوک سے آزمائے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں، 2-3 آزمائشیں یہاں پہ بتا کے آگے بڑھاتے ہیں بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھوک سے آزمایا. کب آزمایا؟ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت میں آزمایا. نمرود بہت بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ، ساری دنیا پر نمرود اکیلا حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں نے نمرود کے بت بنا رکھے تھے، نمرود کی پوجا کی جاتی تھی، اس کے آگے سجدے کیے جاتے تھے. وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، راشن دیتا تھا، وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، مگر اس سے پہلے کہتا تھا ذرا سجدہ کرو، مجھے اپنا معبود کہو، مجھے اپنا خدا کہو. آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی حکمران کہتے ہیں ہم 80 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں، 80 کروڑ کو فری میں کھلا رہے ہیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ 80 کروڑ جو کھا رہے ہیں وہ ہمیں اپنا بھگوان کہے، اپنا معبود کہے. اور لوگ اسی نہج پہ ہیں کہ لوگ معبود کہنے لگے، لوگ بھگوان بتانے لگے، لوگ اوتار بتانے لگے، لوگ مندر بنا کے بت بنا کے بیٹھ گئے. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کل نمرود تھا، آج نمرود کی اولادیں موجود ہیں. وہ بھی راشن دے کے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں. ادھر بھی کہتے ہیں 80 کروڑ کو 5-5 کلو کا تھیلا پکڑایا، کہہ رہے ہیں ہمیں اوتار مان لو، بھگوان مان لو، خدا مان. اور کچھ ہیں بے وقوف اندھ بھکت، وہ مان رہے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. ہم 5 کلو راشن پر ایمان نہیں بدلتے، ہم 5 کلو راشن پہ کسی کو اوتار اور بھگوان اور خدا نہیں مانتے. ہمارا ایمان ہے حقیقی کھلانے والی ذات پروردگار کی ہے، ہمیں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پالنے والی ذات پروردگار کی ہے. اللہ دیتا ہے، ہم لوگ اللہ کے
کرم پہ زندہ ہیں، ہم اسی پروردگار کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اسی کو پکارتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ آگے بڑھو عزیزو، ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا نمرود، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اتنا بڑا طاقتور، جس کے پاس ملک ہے، خزانہ ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس میں فوج ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ لیکن ایک روز اس نے خواب دیکھ لیا، ایک بچہ پیدا ہوگا، میری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا، ایک بچہ دنیا میں آئے گا، میری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اسے بڑی فکر ہو گئی، اس نے کہا ہم بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا، ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا۔ اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا، لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، کس کی طاقت تھی جو روک لیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا، یہ نمرود نہیں چھوڑے گا۔ اسی ڈر سے آپ گھر سے نکل گئی، آپ جنگل میں چلی گئی، ویرانے میں پہنچ گئی۔ ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے ایک غار کے اندر، ایک پہاڑ کی کھو کے اندر جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی، لیکن ڈر برابر لگا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں نمرود میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ اسی ڈر سے آپ باہر نکلی اور غار کے دروازے پہ پتھر لگا دیا، غار کا دروازہ بند کر دیا، باہر نکل کے آ گئی۔ آپ کو فکر بھی تھی کہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، میرے بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا۔ آپ چلی آئی، غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئی۔ اے لوگوں غور کرو، آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے کر دودھ پلاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں اس کی رگوں میں اتارتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ ملے، بچے کی زندگی کیا ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے، بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا یہی تو رزق ہوتا ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے نہ وہ چاول کھاتا ہے، دن دو دن کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن یہ بھوک سے آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کی ماں نے غار کے اندر چھوڑا ہے، غار کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سن لے، حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ نے غار کا دروازہ بند کیا، باہر گھر پہ چلی آئی، ادھر گھر پہ تو آ گئی مگر فکر ستا رہی ہے، ڈر بھی برابر لگ رہا ہے، کہیں میرا بچہ مر نہ گیا ہو، کہیں بھوک سے دم نہ نکل گیا ہو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں بے قرار ہو گئی۔ ماں نے کہا اب نہیں رکوں گی، اب تو جا کر بچے کی خیریت لوں گی، اب تو جا کر ضرور دیکھوں گی۔ ماں چلی آئی، غار کے دروازے سے پتھر ہٹایا، ماں نے سوچا تھا
میرا بیٹا بھوک سے مر گیا ہوگا، لیکن جب پتھر ہٹا کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ کے اندر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو چوس رہے ہیں۔ ماں نے قریب آ کر دیکھا، انگوٹھے کو دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت ہے، انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے، اسی کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے۔ امتحان، آزمائش، پھر انعام۔ اللہ نے بھوک سے آزمایا، اللہ نے بھوک سے آزمایا، خوف سے آزمایا، پھر اللہ نے مالی نقصان، مال کے نقصان سے آزمایا، جان کے نقصان سے آزمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھنا، عشق میں امتحان ہوتا ہے، عشق میں آزمایا جاتا ہے، عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو، خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی، دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا، اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر سہما ہوا ہے، بولو ڈرا ہوا ہے، گھبرا، پریشان نظر آتا ہے، فکر ابھی سے لگی ہے، رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے۔ کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یاد رکھنا، جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ بات جان لو، ہمیں کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں، کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا، حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی، پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا، کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں، بولو، کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا، کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر
बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर, ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज रज़ा साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहीम ये बता दो अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर
शहर से निकल जाते थे, सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं, याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे, तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होंगी। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहीम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी हैं, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी हैं, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहीम है, तो काम करो, इब्राहीम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहीम का यही काम है, ये इब्राहीम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहीम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहीम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहीम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता,
سجدہ بیکار ہے تو پھر تمہاری عقل پہ حیرت ہے، افسوس ہے، پھر بھی ایسے بے جان اور بے بس خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے پتھر کے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ اتنا کہا تو لوگ ناراض ہو گئے، سارے کے سارے نمرود کے پاس چلے گئے، کہنے لگے نمرود سے جا کر کہیں گے، اس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ نمرود کے پاس جا کر کہنے لگے بادشاہ ادھر ہم تم کو خدا مانتے ہیں، ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، ہمارے معبودوں کو توڑ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو گرا رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ اے ابراہیم، اے نمرود، وہ ابراہیم ہے، ہمارے خداؤں کی اہانت کر رہا ہے، انہیں توڑ رہا ہے۔ نمرود نے اتنا سنا، اسے بھی غصہ آیا، کہنے لگا بلاؤ ابراہیم کو۔ بلا لیا میرے عزیزو۔ اب ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں۔ اب ذرا دیکھو اللہ نے آزمایا ہے، ادھر ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر ساری دنیا خلاف ہے، اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر وقت کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، زمانہ خلاف ہو، ڈرنا نہیں ہے، حق پہ قائم رہنا ہے، حق سے کبھی منہ نہیں موڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتا دیا ہے، سارا زمانہ مخالف ہو، ساری دنیا خلاف ہو، لیکن حق پہ ڈٹے رہنا، استقامت ہونی چاہیے، تمہارے قدم لڑکھڑائیں نہیں، تمہارے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ ہو۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نمرود کہتا ہے اے ابراہیم کس خدا کی بات کرتے ہو، ہمارے خداؤں کی اور میری اہانت کرتے ہو۔ کہنے لگا ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود جان لے میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی رب دیا کرتا ہے۔ فرماتے میں اس رب کو مانتا ہوں، اس پروردگار۔ یہ کہنے لگا اے ابراہیم تم کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے؟ کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ کہنے لگا اے ابراہیم سنو، زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں۔ دو قیدی اس نے بلائے، ایک وہ جسے سزائے موت ہوئی، ایک وہ جس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے۔ جس کو سزائے موت ہوئی اس کو اس نے آزاد کر دیا، جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے اسے زندگی دی جسے موت مل چکی تھی، اسے موت دے دی جسے آزادی مل چکی تھی۔ کہنے لگا زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں کیا کرتا ہے بولو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھک گئے؟ کہاں تک نہیں تھکو گے، وقت بھی ہو گیا بھائی، 2 بجنے والے، بج گئے 2 بج گئے۔ بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے ہیں، تم تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہو سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ پہلوانی بنا دے سب کو۔ بات جلدی سے ختم کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری دلیل قائم کی، آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، خاموش، بالکل چپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فرمایا تھا تو ادھر پروردگار عالم نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا تھا اے فرشتوں ذرا سورج کی تنابیں کس کے پکڑ لو۔ یا اللہ کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ادھر میرے یار نے، خلیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر
اگر نمرود نے یوں کہہ دیا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں، میں غروب کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہو سکتا ہے نمرود یہ بات کہہ دو۔ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا یہ سورج کو کھینچ کر آج کے بعد میں نظام بدل دینا، آج سے سورج پھر مغرب سے نکلے گا، مشرق میں طلوع، مشرق میں غروب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اے مولا تیرا نظام بدل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں نظام بدلتا ہے بدل جائے، مگر میرا یار جھوٹا نہ ہو جائے۔ نظام بدلتا ہے تو پھر اللہ نے اولاد سے آزمایا، ایک بیٹا دیا۔ کتنی عمر میں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 90 سال۔ کتنی؟ بوڑھے ہو گئے، 90 سال عمر ہو گئی، ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے۔ وہ بھی کیسے؟ آپ کی بیوی جناب حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، حضرت سارہ نے خود کروایا، ایک بیٹا اللہ نے، چاند سا بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی۔ اور دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا۔ دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے اللہ سے، 2 دعائیں مانگی۔ یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے، حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا مانگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، علیہ السلام کے لیے مانگی، اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی۔ ایک اسماعیل کو مانگا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے۔ 2 بیٹے مانگے ہیں اللہ سے، ایک زمزم والا مانگا ہے، ایک کوثر والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا ہے، ایک مدینے والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ غور کرو عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے عطا کر دیا، مگر پھر آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے ذرا جلدی سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، پیارا بیٹا، چاند سا بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ 90 سال میں بیٹا ملا ہو، بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم محبت فرماتے، پیار فرماتے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ماں بچے کے ساتھ، بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے۔ حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی۔ بولو سوتن برداشت۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن 16 دن 17 دن 18 دن 19 دن 20 دن 21 دن 22 دن 23 دن 24 دن 25 دن 26 دن 27 دن 28 دن 29 دن 30 دن 31 دن 32 دن 33 دن 34 دن 35 دن 36 دن 37 دن 38 دن 39 دن 40 دن 41 دن 42 دن 43 دن 44 دن 45 دن 46 دن 47 دن 48 دن 49 دن 50 دن 51 دن 52 دن 53 دن 54 دن 55 دن 56 دن 57 دن 58 دن 59 دن 60 دن 61 دن 62 دن 63 دن 64 دن 65 دن 66 دن 67 دن 68 دن 69 دن 70 دن 71 دن 72 دن 73 دن 74 دن 75 دن
हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आ गए बियाबान में, सहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहिम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को, उन्होंने रख लिया। लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहिम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहिम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने कहा ऐ इब्राहिम सुनो, अगर अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हो शौक से चले जाओ, अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। चले गए। इधर पानी है, थोड़ा खजूरें हैं, थोड़ा सत्तू है, थोड़े दिनों में खत्म हो गए। अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। माँ अगर कुछ नहीं खाए तो दूध क्या उतरे, दूध नहीं उतरे तो बच्चा क्या पिए। बच्चे का भी हल खुश्क हो गया है, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलक रहे हैं और दर जबान निकाल के अपनी माँ को दिखा रहे हैं, माँ मेरी जबान सूख चुकी है। अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम ने आज तक उस लम्हे को यादगार बनाया है। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी सफा और मरवा पर, आप पानी की तलाश कर रही थी। इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियों को रगड़ा है, जमजम जारी हुआ है। खुदा की कसम अजीजो, मेरे आका ने फरमाया अगर हजरत हाजरा ने ये ना कहा होता जम 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 ठहर जा रुक जा, मेरे आका फरमाते हैं अगर हाजरा ने ये ना कहा होता ना तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है, चश्मा जारी हुआ। कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहां होते हैं जहां पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा
ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا اے ابا کیجئے نا، اگر حکم رب کا ہے آپ مجھے صابر پر پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے کہا ہے شوق سے کیجئے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صابر رہوں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ کلیجہ دیکھیں باپ نے بیٹے کو لیا ہے، اپنے ساتھ میں رسی لی ہے، چھری لی ہے، چل دیے ہے۔ ادھر شیطان بہکانے آیا ہے، ماں کو بھی بہکایا ہے، بیٹے کو بھی بہکایا ہے، باپ کو بھی بہکایا ہے، اور ہر کسی سے آ کر کوشش کی ہے، بار بار کہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم خواب کی بنیاد پر بیٹے کو قربان کرنے چلے ہو؟ کون ایسا ہے جو اپنے بیٹوں پہ چھری چلاتا ہے، اپنے بیٹوں کو قربان کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پتھر مار کے کہا تھا دفع ہو جا، نکل جا مردود، دفع ہو جا، میرے رب کا حکم ہے میں ضرور اپنے رب کے حکم کو پورا کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، آ کر کہا شیطان نے اے اسماعیل سنو، اے اسماعیل سنو، یہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں بھلا؟ کہا اس لیے کہ ان کے خدا کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے سنا تھا تو کہا تھا اے شیطان دفع ہو جا۔ ایک جان تو کیا، اگر اسماعیل کے پاس 1000 جانیں ہوتی اپنے رب کے نام پہ 1000 بار ذبح ہونے کو اسماعیل فخر سمجھتا، 1000 بار تیار ہو جاتا۔ یہ اولاد کا نقصان، یہ وہ آزمائش ہے اللہ نے آزمایا۔ چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں ہے، ایک بار چھری چلائی نہیں چلی، دوبارہ چھری چلائی نہیں چلی، اور چھری بھی کیسے چلائی؟ بیٹے نے کہا ابا میری کچھ وصیتیں ہیں۔ کہا بیٹا کیا؟ کیسا کرو میرے ہاتھ پیر باندھ دو، کس لیے کہ اس لیے جب مجھے آپ ذبح کریں میں تڑپوں تو میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ پہنچ جائے، آپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوسری وصیت کیا؟ فرمانے لگے باپ سے عرض کرنے لگے ابا یوں کرنا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ آپ کا لرز جائے۔ تیسری کیا؟ کہا میرا جو کرتا ہے اس کو نکال لو، میری ماں کے حوالے کر دینا، جب جب میری ماں کو میری یاد آئے گی وہ میرا کرتا اپنی آنکھوں سے لگائے گی، میرے کرتے کو اپنے چہرے سے لگائے گی، اس کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی۔ مزید گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد میں فرمایا کہ مجھے اب آپ ذبح کر۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، سینے پہ گھٹنا رکھا، چھری ہاتھ میں لی، چلانے لگے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بار 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 چھری نہیں چلی، پھینکی ہے نا پتھر پہ لگی، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چھری عجیب بات ہے، بیٹے کی گردن پہ چلاتا ہوں نہیں کاٹتی ہے، پتھر کے تو نے ٹکڑے کر دیے، پتھر کو تو نے برابر کاٹا ہے لیکن بیٹے کی گردن پہ نہیں چل رہی ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اے چھری چلتی کیوں نہیں، کاٹتی کیوں نہیں، تو چھری نے کہا تھا ابراہیم تم 1 بار کہتے ہو، 1 بار کہتے ہو کاٹنے کے لیے اور پروردگار 70 مرتبہ منع فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں جب باپ بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ کر چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم ہے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، جنت کی حوریں رونے لگی، غلمان رونے لگے، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، فرشتے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اے میرے فرشتوں، اللہ نے
نے فرمایا جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ کس لیے؟ عبادت تو ہم کرتے ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، یا اللہ تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تسبیحات تم کر سکتے ہو، حمد تم کر سکتے ہو، عبادت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کلیجہ میں نے انسان کو دیا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھری چلا سکتا ہے۔ یہ کلیجہ انسان کو دیا ہے، میری محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، ادھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے مگر جنت سے دمبا آ گیا۔ ایک قربانی وہ ہے کہ ادھر بیٹا تو قربان نہیں ہوا مگر قربانی کو